سونیا وقار کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جو برابر ہی میں تھا۔ سامنے اسرا کرسی پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اسرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گئی۔ اسرا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا کا روم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا وقار کا، لیکن اسرا کی ساری توجہ اس وقت سونیا کی طرف تھی۔ سونیا اطمینان کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی آرام دہ نشست پر بیٹھی اور اسے بھی سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسرا مسحور کن نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے انتہائی متاثر ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ عورت ہونے کے باوجود اتنے بڑے آفس کی مالک تھی، دوسرے ذاتی طور پر بہت خوش شکل اور پرکشش تھی، تیسرے اس کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ پھر اس نے اپنی شخصیت اور لباس کو بالکل جدید مغربی انداز میں ڈھالا ہوا تھا، جو اسرا کی کلاس کے پس منظر میں ایک بالکل نئی سی چیز تھی۔ اسے سونیا کی ہر ادا بڑی متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا انداز، نشست و برخاست، اس کا انداز گفتگو، اس کے بالوں کا کٹا ہونا، ان کا مختلف رنگ میں ڈائی ہوا ہونا، وہ ہر چیز سے متاثر تھی، حتیٰ کہ اس کے سخت گیر رویے سے بھی۔ سونیا ہر اعتبار سے ایک باس تھی۔ یہ مقام حاصل کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا اور سونیا اس خواب کی زندہ شکل تھی۔ اس نے سوچا وہ زندگی میں ایسے ہی بنے گی۔ سونیا تھوڑی دیر تک اسرا کو دیکھتی رہی، پھر ایک ادا سے سر کو جھٹک کر اپنے وہ بال ایک طرف کیے جو اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو اسرا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہارا کیس منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے زیادہ پیسے ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے، مگر تم ذہین اور قابل لڑکی ہو۔ مجھے امید ہے زندگی میں ایک روز تم کچھ نہ کچھ ضرور بنو گی، اس لیے میں تمہارا کیس ایکسپٹ کر رہی ہوں، مگر ایک شرط اور ایک مشورے کے ساتھ۔ خوشی سے اسرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سونیا نے اسے یہ بتانے کے لیے اندر بلایا تھا۔ میم، بہت شکریہ، آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات مانوں گی، آپ میری آئیڈیل ہیں۔ اس کی بات پر سونیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، شرط یہ ہے کہ تمہارا پرفارمنس خراب نہیں ہونی چاہیے۔ خراب ہوئی تو اسکالرشپ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، اسرا نے تیزی سے کہا۔ اور مشورہ یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران میں خود کو عشق و محبت سے دور رکھنا۔ تم بری شکل کی نہیں ہو، بہت سے عاشق تمہیں مل جائیں گے، مگر یاد رکھنا اس طرح کیریئر نہیں بنتا۔ میم، آپ بے فکر رہیں، میری زندگی کا مقصد اپنے گھر والوں کی سپورٹ کرنا ہے۔ میری زندگی میں عشق و محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس ٹھیک ہے، اب تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا رابطہ اب عظمت صاحب سے رہے گا، وہی تمہارا سارا معاملہ دیکھیں گے، تم جا سکتی ہو۔ اسرا اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی۔ اسرا گھر پہنچی تو خوشی سے نہال تھی۔ اسے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی، خوشی بھی وہ جس کی ملنے سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ گھر میں آتی وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ امی، میں بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اب بس چند برسوں کی بات ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ابا کو اتنی محنت نہیں کرنی ہوگی، آپ کو سلائی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں اپنی دونوں بہنوں کی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ ہمارا بڑا سا گھر ہوگا، لمبی سی گاڑی ہوگی، میرا بڑا سا دفتر ہوگا اور میں باس بن کر سب لوگوں کو حکم دوں گی، بالکل میڈم سونیا کی طرح۔ ارے کیا پاگلوں کی طرح وائی تباہی بکری ہو؟ بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اسرا ان سے الگ ہوتے ہوئے وضاحت کرنے لگی۔ امی، میری اسکالرشپ منظور ہو گئی ہے، پتہ ہے پہلے میڈم سونیا نے مجھے منع کر دیا تھا، میں تو رونے والی ہو گئی تھی۔ پھر میڈم نے خود اپنے کمرے میں بلا کر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری درخواست منظور کر لی ہے۔ ارے کون ہے یہ سونیا؟ اس کی امی کو ابھی تک پوری بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ امی، میں آج آپ سے دعا کا کہہ کے گئی تھی نا اسکالرشپ کے لیے، وہاں جو میڈم دفتر کی مالک ہے نا، ان کا نام سونیا ہے۔ انہوں نے میری تعلیم کے تمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ اب میں آگے پڑھ سکوں گی، اپنے خواب پورے کر سکوں گی۔ اسرا کی والدہ کو اب پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دینے لگی۔ میری بچی، اللہ تجھے کامیاب کرے، تو بڑی قابل ہے۔ اللہ ان لوگوں کا بھی بھلا کرے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ یہاں کون کسی کے کام آتا ہے؟ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے۔ الہی ان کی اولاد کو نیک بنا۔ الہی میری بچی پر بھی کرم فرما، اسے بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کر۔ ان کی دعائیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اسرا ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، اب آئیں گے تو میں ان کو بھی خوشی کی یہ خبر سناؤں گی۔ ہاں بیٹا، وہ بڑی خوشی سے سنیں گے۔ انہیں بڑا قلق تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو انہیں بتانا کہ تو بیٹے سے بڑھ کر ان کا سہارا بنے گی۔ ہاں امی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے دن پھر جائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیں، مجھے اپنی منزل سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کی والدہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا،
مگر اس خوشی کے موقع پر اللہ کو ضرور یاد کر لو، شکرانے کے نفل پڑھو۔ ہاں امی، میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ بابا جان، امی آپ کی دوسری بیوی ہے؟ یہ بات تو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ وقار ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور اس پر آپ سے عمر میں اتنی چھوٹی تھی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری داستان کوئی عام داستان نہیں ہے۔ وقار نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رکا تو اسرا نے اس بات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا ہم دونوں کی داستان ہی کوئی عام داستان نہیں ہے، ہماری کہانی بڑی مختلف کہانی ہے، اتنی مختلف کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی تو آغاز ہے، سنتے جاؤ۔ عبداللہ نے اس کی بات پر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے وقار سے ایک سوال کیا، بابا جان میری پہلی امی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر وقار خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد پرتعصب انداز میں کہا، عبداللہ میرے بیٹے، جو کچھ قیامت کے دن ہوا اور جو کچھ تب سے آج تک ہو رہا ہے، کاش لوگ یہ سب کچھ ہوتا ہوا پچھلی زندگی ہی میں دیکھ لیتے تو شاید آج ہر شخص جنت ہی میں ہوتا، تمہاری پہلی ماں سونیا بھی جنت میں ہوتی۔ کاش میں اس وقت تک قرآن مجید کی یہ نصیحت جان چکا ہوتا کہ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت گیر فرشتے ہوں گے جو خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور جو کہا جائے گا وہی کریں گے۔ وقار نے بالواسطہ طریقے پر عبداللہ کو اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ عبداللہ نے بات کو سمجھتے ہوئے سونیا کے متعلق مزید کچھ کہنے کے بجائے ایک دوسری بات کہی، ہاں بابا جان آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ آگ بھی دیکھ لی ہے اور وہ فرشتے بھی دیکھ لیے ہیں، اب تو سب کی عقل ٹھکانے پر آ گئی ہے، مگر بابا جان پھر یہ امتحان تو نہیں رہتا نا، پھر کسی کو جنت کے یہ اعلیٰ درجات اور یہ مقامات نہیں ملتے۔ اصل امتحان تو یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو پیغام لکھا ہوا ہے اسے کائنات کا سب سے بڑا سچ مان لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے اور اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے، پھر اپنی سیرت اور کردار کو قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا جائے، مگر افسوس لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں بیٹا، غفلت نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، غفلت کی یہی پٹی میری آنکھوں پر بھی بندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری زندگی میں ایک زبردست انقلاب آیا۔ جی بابا آپ ہمیں بتائیے۔ سوری ہم نے آپ کی اور امی کی داستان میں مداخلت کر دی، نائمہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں بیٹا نائمہ، جو سوال فطری طور پر پیدا ہوا تھا تم لوگوں نے وہ کر لیا، میں تمہیں اپنی اور تمہاری امی کی داستان مزید سناتا ہوں۔